الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے جب سے 4 مہینے ان میں محترم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اشہر حرم، 4 مہینے احترام والے حرمت والے ہیں، ادب والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی عزت ادب احترام اس مہینے کا شروع سے رہا ہے۔ اور اس حرمت والے مہینے میں، ان حرمت والے مہینوں کو اہل عرب اہمیت بھی دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں میں برائیاں نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احترام کو، اس حرمت کو باقی رکھا اور آج تک باقی ہے۔ اس لیے ان 4 مہینوں کے اندر آدمی کو چاہیے کہ برائیوں سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو، گناہوں سے اجتناب کرے اور کثرت سے عبادت کیا کرے۔ ان مہینوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، یہ حرمت والے مہینوں کا تقاضا ہے۔ کثرت سے اس مہینوں کے اندر عبادت میں آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جو برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب شیطان تو دشمن ہے، ازلی دشمن ہے انسان کا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو دین کے راستے سے بہکایا جائے، وہ دین کے راستے سے بہکاتا ہے، اور دین کے اندر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ بے دینی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اس لیے شیطان اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ وہ عبادت کے اندر منہمک نہ ہو پائے۔ اب کوئی یہ انکار تو نہیں کر سکتا مسلمان کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا، ادب کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ان کو حرمت والے مہینے کہا ہے، تو شیطان اس کو پھر دین کے راستے سے بہکاوے گا۔ وہ آدمی دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہوگا، حالانکہ وہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ جو بہکاتا ہے۔ اس رجب کے مہینے کے سلسلے میں جو لوگوں کے اندر رسمیں پائی جاتی ہیں، جو رواج پائے جاتے ہیں، وہ تو اس کا تقاضا تھا کہ ہم لوگ برائیوں سے، بدعت سے دور رہتے، لیکن بجائے اس کے برائیوں کے اندر، بدعتوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ بدعت تو سب سے بڑی برائی ہے، بدعت بہت بڑا گناہ ہے بدعت۔
اس کے اندر مبتلا کر دیا شیطان نے. کتنے لوگ جو ہے رجب کے مہینے کے اندر بدعات کے اندر ملوث نظر آتے ہیں. بہرحال پوری احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث سند صحیح کے ساتھ جو ملتی ہے رجب کے سلسلے میں وہ یہ ہے، ویسے تو پورا مہینہ عبادت کرنا چاہیے، لیکن کوئی خاص عمل اس مہینے کا ہو تو وہ صرف ایک حدیث ملتی ہے. خاص وظیفہ کوئی بتایا ہو تو وہ صرف ایک حدیث ہے، وہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، بخیریت ہم رمضان تک پہنچ جائیں تاکہ ہم رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اس کے فیوض سے ہم مالا مال ہو جائیں. یہ دعا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اس دعا کا ایک پیغام تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور 2 مہینے پہلے سے اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ 2 مہینے پہلے سے آپ دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اس مہینے میں ان 2 مہینوں کے اندر عبادت کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے ہم رمضان کی رحمتوں کو پالیں. ہمیں وہ موقع بھی عنایت فرمانا کہ جو رحمتوں کے دروازے جس میں کھل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش جس ماہ مبارک میں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہم ان فیوض و برکات سے مالا مال ہو جائیں، ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے اس کے اشتیاق میں، اس کے انتظار میں دعا فرمایا کرتے تھے. یہ ثابت ہے. حقیقت آیات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت کیا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے، وہ کیا آیا ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے ان چیزوں کو لوگوں نے دین سمجھ لیا، رسم و رواج کو دین سمجھ لیا. رجب کے سے اچھا علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اگر شروع میں اس دعا کو نہ پڑھ پائے، جب چاند دیکھے تو بعد میں پڑھ لے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے، سنت کی نیت سے بعد میں پڑھ لے. اور اس کا پیغام یہ ہے کہ عبادت آدمی کثرت سے ان 2 مہینوں کے اندر کرتے کرتے رمضان کو حاصل کرے. یہ جو ہے اس حدیث کا پیغام ہے. رجب کے سلسلے میں بہت سی رسمیں لوگوں کے اندر رائج ہیں. اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی 27 رجب کو. ایک قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو ہوئی ہے، اور بھی مختلف روایات ہیں معراج کے سلسلے میں. تو معلوم ہوا کہ حتمی طور پر اور یقینی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ اسی مہینے کے اندر 27ویں شب کو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی. یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مختلف روایات ہیں. ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا. اگر چلو مان لے اس مہینے کے اندر 27ویں رجب کو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی تو شب معراج کہلائی وہ رات. تو شب معراج بھی کوئی ایک مخصوص رات ہے شب قدر کی طرح، اس کا کوئی شریعت کے اندر وجود نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انہوں نے شب معراج میں جا کر اللہ کی عبادت کی ہو اور اس کو شب قدر کی طرح جانا یا مانا ہو اور اس میں شب قدر کی طرح عبادت کی ہو یا کوئی مخصوص عبادت کی ہو اس رات کے اندر، یا کوئی اہمیت دی ہو الگ سے، کوئی فضیلت بتلائی ہو، کوئی فضیلت سمجھی ہو اس رات کی. صحابہ کرام کے یہاں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا. حالانکہ واقع معراج کے بعد بھی نبی علیہ السلام 18 سال اس دنیا کے اندر رہے ہیں، اور 18 سال میں بھی نبی علیہ السلام سے کوئی فضیلت شب معراج کی ثابت نہیں ہے، کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی 100 سال تک صحابہ کرام اس دنیا میں رہے ہیں، 100 سال تک. لیکن ان 100 سالوں میں بھی شب معراج کی کوئی فضیلت صحابہ کے یہاں ثابت نہیں ہے، کوئی اہمیت خاص طور سے انہوں نے اس رات کو دی ہو
اس رات کو وہ جاگ کر انہوں نے عبادت کی ہو، کوئی خاص عمل کیا ہو، یا اس کو شب قدر کی طرح گردانا ہو، صحابہ کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بیٹے لکھتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کہ فرمایا کرتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہندوستان کے اندر ایک کہاوت بولی جاتی تھی کہ بنیے سے سیانہ سو باولا۔ جو یہ کہے کہ اب نہیں بولی جاتی ہے کہاوت، پہلے بہت بولی جاتی تھی کہ بنیے سے سیانہ سو باولا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تجارت کے اندر بنیے سے زیادہ گر جانتا ہوں تو وہ باولا ہے، وہ پاگل ہے۔ تجارت کے اندر بنیے سے زیادہ گر جانتا ہوں، وہ بنیے بہت گر جانتے تجارت کے، پہلے یہ کہاوت بولی جاتی تھی ہندوستان میں، فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں دین کو صحابہ کرام سے زیادہ، پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں دین میں صحابہ کرام سے زیادہ جانتا ہوں، صحابہ کرام سے زیادہ سمجھدار ہوں دین کے اندر، میں صحابہ کرام سے زیادہ عبادت گزار ہوں، میں صحابہ کرام سے زیادہ دین کا ذوق رکھنے والا ہوں، اور صحابہ کرام سے زیادہ میں دین کا اتباع کرنے والا ہوں اور نبی سے محبت کرنے والا ہوں، تو وہ باولا ہے، وہ باولا ہے، وہ بھی پاگل ہے، احمق ہے۔ کہ سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کوئی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور سچی اتباع کرنے والے اور دین پر صحیح معنوں میں چل کر دکھانے والے اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاقامت دینہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام کے مرتبے کو جانتے ہیں وہ کون تھے؟ ابرها قلوبا، وہ قلوب کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، وہ تکلفات میں سب سے زیادہ سادے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، ان سے زیادہ علم گہرا کسی کے پاس نہیں تھا، سب سے زیادہ گہرے تھے علم میں۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سے جو کوالٹی کے تھے، جو صحبت کے قابل تھے، جن کے اندر وہ صلاحیتیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھا سکتے ہیں، صحابی بننے کا شرف جن کو حقیقت میں ملنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف صحابیت عطا فرمایا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولاقامت دین، اور دین کی اقامت کے لیے، دین کی صحیح تبلیغ کے لیے اور دین کو صحیح پھیلانے کے لیے اگر کسی جماعت کا انتخاب کیا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ صحابہ سے زیادہ سمجھدار ہوں تو وہ باولا ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سمجھا، حالانکہ 100 سال تک نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا وجود رہا ہے دنیا کے اندر، انہوں نے نہیں سمجھا کہ شب معراج بھی کوئی رات ہوتی ہے۔ لیکن آج کل بعض قسم کے لوگ جو ہے وہ شب معراج کو شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت دیتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا چاہیے، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دین نام اتباع کا ہے، دین نام اتباع کا ہے۔ حالانکہ کوئی یہ کہے کہ میں رات میں جاگ کر عبادت کروں تو کون سی برائی ہے؟ آپ روز جاگے، اسی رات میں جاگنے میں کون سی بھلائی ہے؟ روز جاگیں، آپ کون منع کرتا ہے؟ روز جاگتے ہیں تو اس رات میں بھی جاگ لیں۔ اگر آپ کا معمول ہے کسی رات میں جاگنے کا، وہی رات اسی رات میں خاص طور سے جیسے جمعرات کو کوئی آدمی نے جاگنے کا اہتمام کر رکھا اپنی طرف سے کہ مجھے سہولت رہتی ہے، میرے پاس وقت رہتا ہے، میں اگلے دن آرام کر سکتا ہوں، میں جمعرات میں جاگ لیا کروں گا، عبادت کرتا ہے، ایسے مثال کے طور پر جمعرات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے اور اسی رات میں جو ہے شب معراج آ گئی، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ لیکن خاص طور سے یہ 27ویں شب کو جاگنا اور یہ سمجھ کر کہ اس کی کوئی فضیلت ہے یا شب قدر کے برابر فضیلت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ دین نام اتباع کا ہے، دین نام اتباع کا، پورے دین کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ دین نام اتباع کا ہے۔ جب کہا گیا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا دین ہے، اور جب کہا گیا نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا دین ہے، نماز نہ پڑھنا دین ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے، ختم اذان۔ اگر کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ میں اذان کے اندر اضافہ کروں تو کون سے گناہ، کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں، یہ بدعت ہے،
کیونکہ ثابت نہیں ہے. دین نام اتباع کا. اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم تو ختم. اب محمد رسول اللہ کے اضافی گنجائش نہیں ہے. اسی کا نام دین ہے. 4 رکعت جو ہے نماز فرض ہے ظہر میں تو 4 ہی پڑھی جائیں. کوئی کہے کہ نہیں میں تو بہت محبت کرنے والا ہوں، بہت محبت کرنے والا ہوں، میں 4 نہیں میں 5 رکعت نماز پڑھوں گا ظہر کی، تو یہ دین نہیں ہے. ایسا دین اللہ کے قابل قبول نہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کہہ رہے کہ جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جس حالت میں وہ تمہیں دین دے کر گئے ہیں، جیسا دین دے کر گئے ہیں، وہی دین قابل قبول ہے. اس کے علاوہ دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دنیا میں چاہے تم کتنے گرا لو، دنیا میں چاہے تم کتنی ڈھونگ رچا لو، آخرت میں تمہارا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں اس لوگ خسارے اور نقصان میں ہوں گے جو بدعت انجام دیتے ہیں دنیا کے اندر، اپنی طرف سے دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں. إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فرمایا کہ ہر نئی چیز سے بچو، نئی چیز پیدا کرنے سے بچو. إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. کیوں بچو؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ. اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کا کام ہی تو کر رہا ہوں، عبادت ہی تو کر رہا ہوں، کون سے برا کر رہا ہوں. عبادت ہو تو عبادت کے طریقے پر ہو. اپنی طرف سے کوئی عبادت الگ سے اگر ہم نے گھڑ لی ہے تو وہ دین نہیں ہے، بدعت ہے. ہاں، لوگ اس کو دین سمجھ سے کرتے ہیں. ان کو سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ دین نہیں ہے. ان کی غلطی نہیں ہے، علم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں. تو ان کو بتلایا جائے کہ دین تو وہی ہے جو بتلایا گیا، جتنا سمجھایا گیا، جتنا ہمیں دیا گیا وہ دین کہلائے گا. اپنی طرف سے کوئی عمل گھڑ لینا اس طرح دین نہیں ہوتا ہے. تو پہلی رسم تو جو اس مہینے کے اندر بعض لوگ انجام دیتے ہیں شب معراج ہے کہ وہ اس کو شب قدر کی طرح گردانتے ہیں. اور دوسرا ہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا. میں نے پہلے ہی کہا کہ خوب عبادت کرنا چاہیے. رجب کے مہینوں کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کے فضائل بھی آئے ہیں. روزے رکھنا چاہیے رجب کے اندر بھی، شعبان کے اندر بھی کثرت سے روزہ رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اگلے مہینے جو آ رہا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو روزے رکھتے نہیں دیکھا. آپ شعبان کے اندر اتنے روزے رکھتے تھے کہ رمضان کو ملا دیتے تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر. اور رجب کے مہینے کے اندر بھی روزے رکھنا ثابت ہے. لیکن خاص طور سے کوئی روزہ رجب کے نام سے دیا گیا ہو کہ 22 رجب کو روزہ رکھا جائے، 27 رجب کو روزہ رکھا جائے، اور اس کی پھر فضیلت بھی بیان کر دی جائے کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، اس کا نام ہزاری روزہ ہے، تو یہ غلط ہے. ایسا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر کوئی یہ کہے روزہ رکھنا کون سا گناہ ہے، تو 26 کو رکھنا کون سا گناہ ہے، 27 کو کیوں رکھ رہے؟ 27 کو ہی خاص طور سے رکھ رہا ہے، مطلب جو ہے داڑھی میں چور ہے، کچھ نہ کچھ تو جو ہے بات ہے. کوئی بھی دن رکھ سکتے. کوئی آدمی پیر کے دن کا روزہ معمول ہے اس کے رکھنے کا، اور پیر کے دن ہی اگر 27ویں تاریخ آ گئی تو کوئی حرج نہیں. جمعرات کو رکھنے کا معمول ہے، جمعرات کے دن آ گئی کوئی حرج نہیں. یا اور کسی دن میں رکھنے کا معمول ہے، مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے ایام 20 کے، اس میں جو ہے 27 تاریخ آ گئی تو اس میں رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور سے یہ روزہ اس فضیلت کے ساتھ رکھنا کہ یہ 27 رجب کے روزے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے میں خاص طور سے روزہ دیا گیا ہے، یہ بدعت ہے. اس طرح کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھنے لگے ان کے دور خلافت میں. اور صحابہ کرام کیسے پسند کر سکتے تھے اس چیز کو کہ کوئی بدعت ان کے زمانے میں ایجاد ہو جائے ان کے ہوتے ہوئے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کوئی ذرا سا دین سے ادھر سے ادھر ہو جائے یہ ان کو پسند نہیں تھا ہرگز. ان کو جب معلوم ہوا کہ وہ دن میں نکل جاتے اور لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے میرے سامنے کھاؤ، میرے سامنے کھا کر بتاؤ، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو معلوم ہوا کہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص روزہ اس طرح کا جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خاص روزہ ویسے خوب کثرت سے روزے رکھے، لیکن خاص طور سے 27 رجب کا روزہ ہزاری روزے کے نام سے رکھنا یہ بھی بدعت ہے. اور تیسری رسم ہے کونڈوں کی رسم. یہ بھی
ایک رسم ہے اچھی خاصی، اگرچہ کھانے کو ملتا ہوگا لوگوں کو، لیکن خوب کھاؤ پیو کون منع کرتا ہے، خوب میٹھا پکائیں کون منع کرتا ہے، لیکن آپ اسی دن نہ کھائیں، اسی دن اس کنڈوں کے نام سے یہ بدعت ہے، کوئی ثبوت نہیں، یہ تو بہت ہی بے اصل ہے، بہت ہی بے اصل ہے۔ شب معراج کا تو ثبوت بھی ملتا ہے کہ اس دن شب معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں، اگرچہ لوگوں نے اس میں جو ہے نمک مرچ لگا دیا اور لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے اضافے کر دیے، لیکن اس کا تو کوئی ثبوت کہیں سے کہیں تک نہیں، یہ کنڈے کہاں سے آ گئے؟ اور کیوں کہتے ہیں کہ کنڈے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، ان کے نام سے کنڈے بھر رہے ہیں، ان کی ولادت یہ وفات ہوئی تھی اس دن 22 رجب کو۔ حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات ہے 22 رجب کو اور نہ ولادت ہے، ان کی ولادت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت لکھی علماء نے 8 رمضان کو ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ شوال کے مہینے میں کسی دن ہوئی ہے، ولادت 8 رمضان کو اور وفات شوال کو، اور ان کے نام سے کنڈے بھرے جا رہے ہیں رجب کو، اور نام دیا جا رہا ہے کہ امام جعفر کے نام سے بھرے جا رہے ہیں، ان کی ولادت یہ وفات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ فتاوی محمودیہ کے اندر مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن 22 رجب کو وفات ہوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور شیعہ کو ان سے بہت بغض تھا اور دشمنی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دشمنی تھی، بہت بغض رکھتے تھے، ان کی وفات ہوئی اس دن، تو اس کی خوشی میں یہ لوگ جو ہے کنڈے بھرتے تھے، یعنی مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، مٹھائیاں پکوان پکا کر جو ہے اور اس کو تقسیم کرتے تھے، کھاتے تھے ان کی خوشی میں، لیکن اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے صحابہ کا دور تھا، اہل حق موجود تھے، ان کا غلبہ تھا اہل حق کا، اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو چھپ کر بناتے تھے، چھپ کر جو ہے کنڈے تقسیم کرتے تھے، کنڈے بناتے تھے، کنڈے بھرتے تھے امیر معاویہ کی جو ہے وفات کی خوشی میں۔ لیکن بعد میں جو ہے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ، تو انہوں نے اس کی نسبت جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی کہ نہیں، ہم تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو ہے کنڈے بھرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے بھائی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کنڈوں کی جو رسم ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت بضد ہوتے ہیں، بہت بضد کے ساتھ کون سا گناہ کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم دین کے نام سے کوئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، حلوہ کھائیں تو روز کھائیں، کون منع کرتا ہے؟ کنڈے بھرنا ہے آپ کنڈے کیا ہوتا ہے ایک، ارے بھائی حلوہ کھانا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے، روز مٹھائیاں کھائیں، روز پکوان بنوائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دین کے نام سے کوئی چیز ایجاد نہ کریں، دین کے نام سے، اور یہ غلط بات نہ چلائیں، اور غلط جھوٹ، کوئی معمولی چیز ہے، کتنا بڑا جھوٹ، ایک تو ہم غلط کام کر ہی رہے ہیں اور جھوٹ کے پھیلانے میں ہم معاونت کر رہے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ کہ ہزاری روزہ، یہ جھوٹ ہے، جب قرآن و حدیث کے اندر ہزاری روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم خود بھی رکھ رہے ہیں، عمل سے بھی اس کو ثابت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں ہزاری روزہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کذب متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی جھوٹ کو ثابت کرے، جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹ کو ثابت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنا جھوٹ ثابت کیا ہم نے دین کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں نے، تو ایک تو جھوٹ ہم بول بھی رہے ہیں، لوگ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن بعض لوگ جو ہے پرانے خیالات کے وہ بہت بضد ہوتے ہیں، اور خاص طور سے عورتیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ عورتوں کے پاس دین کم ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگوں کی کمی ہوتی ہے، دین ان کے پاس کم ہے، معلومات ان کے پاس کم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اور آپ کی مجلس میں آتے تھے، جتنا دین سیکھتے تھے وہ گھر پر جا کر بتلاتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جتنا دین مردوں کی زندگی میں ہوتا تھا اتنا ہی دین عورتوں کی زندگی میں ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی عالمہ امت کی، بلکہ اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی راویہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ، معمولی بات نہیں ہے، وہ تو عورت ذات تھی. آج ہماری عورتوں کو دیکھ لو، ایسا لگتا ہے سب سے بڑی جاہلہ، ان سے بڑی کوئی جاہل نہیں، کیونکہ دین ہی نہیں سکھاتے عورتوں کو. عورتوں کو دین ہی نہیں، نہ ان کو دین سکھانے کوئی اہتمام ہے. صحابہ کرام جو مسجد کے اندر سنتے تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں سنتے تھے، وہ فوراً جا کے اپنے گھر پہ تعلیم کرتے تھے، گھر میں جا کے بتلاتے تھے. تو جتنا دین مردوں کی زندگی میں، اتنا ہی دین عورتوں کی زندگی میں ہوتا تھا. ہم لوگ سنیں گے کہاں سے؟ کیونکہ ہم لوگ تو خود نہیں سنتے، آدھی ادھوری بات سنتے ہیں، بالکل اینڈ ٹائم پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور آدھی ادھوری بات سنتے ہیں. اب کیا آدھی ادھوری بات خود ہی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، گھر جا کے کیا بتائیں گے؟ ہم لوگ خود بھی نہیں سنتے پورا. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مستورات کے اندر بھی دین آئے، بے دینی جہالت ان کی زندگی سے نکلے. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیندار بننا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو دین کی مجلسوں میں بٹھانا پڑے گا. وہاں دین کی مجلسوں میں بیٹھیں اور پورا سنیں اور خود بھی عمل کریں، گھر جا کے بھی بتلائیں، تاکہ گھر کی مستورات میں بھی دین آئے. ورنہ گھر کی مستورات ہم کو لے ڈوبیں گی، عورتیں لے ڈوبیں گی ہمیں. ہاں، لے ڈوبیں گی. یہ کہیں گی اللہ سب کچھ صحیح تھا لیکن دین کے معاملے میں سختی نہیں تھی، نہ ہمیں دین سکھاتے تھے. ذرا سا سالن بگڑ جائے تو غصہ ہو جاتے تھے، ذرا سالن بگڑ جائے تو غصہ ہو جاتے تھے، کھارا پھیکا ہو جائے تو تیور بدل جاتے تھے، گھر میں صفائی نہ ہو تو تیور بدل گئے، پریس نہیں ہوئی تو تیور بدل گئے. لیکن دین نہیں سکھایا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں. اس لیے کہا کہ ایک عورت 4 آدمی کو جہنم میں لے جائے گی اگر ان 4 آدمیوں نے اس کی دین کے بارے میں فکر نہیں کی. ہاں، فکر کی ہے، کوشش کی ہے، پھر بھی عورت دیندار نہیں بنی، وہ بات الگ ہے. لیکن فکر کرنا 4 آدمیوں کی ذمہ داری ہے. ایک عورت کی 4 آدمیوں کی ذمہ داری ہے. ایک اس کا سب سے پہلا اس کا باپ، ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی بچی کی صحیح تعلیم و تربیت کرے. وہ سب سے پہلا باپ ہے. اس کے بعد اس کا بھائی ہے، پھر اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے. یہ 4 آدمیوں کو چاہیے کہ ایک عورت کی فکر کرے دینداری کی. تو ہم خود بھی سنیں، جو ہم مسجد کے اندر سن رہے گھر جا کے اس کو بتلایا کریں اور گھر کے اندر تعلیم بھی کیا کریں. بھائی گھر کے اندر تعلیم بھی کیا کریں. وہ یہ سب سے آسان اور سستا، سب سے اچھا عمل ہے. گھر کے اندر تعلیم ہو، کوئی دینی کتاب، بہت اچھی کتاب جو آج کل لوگ جو ہمارے جماعت کے اندر بتایا جاتا ہے، فضائل اعمال، منتخب احادیث، یہ گھر کے اندر بہت اچھا، بس فضائل اچھے کام کرنے کے ترغیب. اس سے عورتوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے. صحابیات کی قربانیاں پڑھی جاتی ہیں تو اپنے اندر جو ہے کچھ کرنے کے جذبات ان کے اندر آتے ہیں، اچھے سے اچھے عمل کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں ان کے اندر. اس لیے فضائل کی تعلیم گھر کے اندر ہوگی، عورتیں نماز کی پابند بنیں گی، دیندار بنیں گی. پھر ہم جو کچھ ان کو بتائیں گے اس پر وہ ان کا عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی یہ ماہ رجب کے سلسلے میں جو بدعات اور خرافات تھی میں نے بتا دی، اس پر ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. لوگ زیادہ تر لوگ لا علمی کی بنیاد پر اور جہالت کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کو دین سمجھ سے کر رہے ہیں. جب ہم ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آئے گا اور لوگ ان خرافات اور بدعات سے بچیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.